بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ نے رکوع میں بتایا، حالانکہ مفتی صاحب نے کہا کہ رکوع دعا کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے صرف تعظیم پڑھی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، مگر آپ نے کہا کہ وہاں درود بھی ہوگا۔ درود کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں سے اسکپ کر دیں، اور درود بھی آپ نے پیچھے کہا کہ وہ کامل درود پڑھیں، یعنی جناب رسالت مآب کی آل کے ساتھ لازمی پڑھیں، ورنہ درود ادھورا ہوگا، دم کٹا ہوگا، ایسا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے آل رسول کو رسول کے ساتھ 5 چیزوں میں شریک قرار دیا ہے۔ نمبر 1 تشہد میں صلوات، نمبر 2 سلام میں، نمبر 3 طہارت میں، نمبر 4 تحریم صدقہ میں، اور نمبر 5 محبت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تفسیر کبیر جب یہ بات ہوتی ہے تو ساتھ میں ہمارے ہاں ایک روایت ہے جس کو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، حالانکہ اسی مطلب اور مقصد کو بیان کرتی ہوئی روایات صحیح بخاری میں ہمارے پاس سامنے موجود ہیں۔ وہ ہے لا تصلوا علیہ الصلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو۔ تو وہاں پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر کیسے درود بھیجا جائے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا سے پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات تو کعب ابن عجرہ سے، ٹھیک ہے، پھر وہ مجھے کہتے ہیں کیا تمہیں میں ہدیہ نہ دوں؟ ایک ہدیہ ہے۔ تو میں نے کہا جی دیجیے۔ تو کہتے ہیں ان نبی خرج علینا فقلنا، جب نبی وارد ہوئے ہم پر تو کہا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے آپ پر سلام بھیجیں۔ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے آپ پر سلام بھیجیں۔ فکیف نصلی علیک، آپ بتائیں ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ قال فقولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ دوسری روایت بھی اسی طریقے سے ہے، اور پھر یہاں پر شارح لکھتے ہیں کہ آل سے مراد علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ آل میں شامل ہیں، یعنی خود رسول خدا کی فرمائش، اور یہ تواتر کے ساتھ روایات ہیں۔ میں نے اسباب مثال یہ ایک روایت پیش کی ہے خود صحیح بخاری میں، جہاں پر دعا کا باب ہے، وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھ پر کیسے درود پڑھا جائے۔ حضرت نے کہہ دیا کہ یہ تو من گھڑت ہے اور ایسے نہیں ہے اور ویسے نہیں، اور ہمارے ہاں بغیر آل کے درود مکمل ہے۔ تو یہ طے شدہ ہے، امام شافعی کا شعر بھی ہے نا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض، اور پھر کا کفاکم من عظیم القدر انکم لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ۔ آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ اس کی نماز کو نماز ہی نہیں جانتا۔ تو آپ کتنا عجلت کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بغیر آل کے درود پورا ہے۔ یہاں پر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ بیان کروں۔ مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں اللہم صل علی من شرفت الصلاۃ بصلاۃ علیہ، پروردگار تو اس پر درود بھیج کہ جس پر درود بھیجنے کی وجہ سے نماز اشرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ محمد و آل محمد کا مقام ہے کہ اللہ نے آل کو رسول خدا کے ساتھ ان 5 چیزوں میں شریک قرار دیا ہے، تو اس میں تنقیص نہیں کرنی چاہیے، اس میں یعنی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جو کمال، جو فضائل اللہ نے آل محمد کو دیے ہوئے ہیں ان کو من گھڑت نہیں کہنا چاہیے۔ مطلب اس کی ذرا کریکشن کر دیجیے گا، بہت دفعہ میں پوچھ بھی چکا ہوں احناف میں، اگر نماز میں درود نہ بھیجیں بہرحال نماز ہو جائے گی۔ پہلے مہدوی صاحب نے جو بات کی ہے میں اس بات کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ جی، ایک بہت مشہور ہمارے ہاں بات ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کے 2 الفاظ آتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ۔ ویسا اب آپ کی توجہ چاہوں گا، جی، یہ لفظ اقدام الامہات جو ہے نا،
یہ لفظ من گڑت ہے. ٹھیک ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ لفظ اقدام امہات جو ہے یہ من گڑت ہے. اچھا. حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث کیا ہے؟ صحابی آیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا حل لک کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں میری ماں ہے. فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، فإن تحت رجلیہا الجنہ، اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اب معنی مفہوم قریب قریب ایک بن رہا ہے جی. لیکن محدثین کا کام یہ ہے کہ جہاں لفظ نبی ہے وہاں رسول نہیں لگائیں گے، جہاں رسول ہے وہاں نبی نہیں لگائیں گے. میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا انکار نہیں کیا. میں نے تعویل، عمدہ تعویل. بات میں آپ کی آپ بات کا میں ٹائم ہے، بولتا آپ نہیں ہوں. میں نے صرف صلاۃ البتیرہ جو لفظ ہے نا، بترا، یہ جو لفظ بترا ہے، یہ الفاظ، ان الفاظ سے جو روایت ہے اس کو ہمارے محدثین نے من گڑت قرار دیا. باقی آپ نے میری توجہ دلائی، میں اس سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آج میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھوں گا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھوں گا. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن جہاں جو لفظ حدیث سے، اب یہ جو آپ نے حدیث پیش کی کہ یا رسول اللہ قد عرفنا کیف نسلم علیک، جی ہم تو پکی ٹکی آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ سب سے افضل درود ہے کیونکہ اس میں آل محمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں، آل ابراہیم بھی ہے، تمام امتوں کو اس میں داخل کیا گیا. آگے کی بات یہ ہے. اچھا، یہ یہاں پر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں. یہ جو روایت ہے نا، اس کا جو شان صدور ہے روایت، کیونکہ آیت کے لیے شان نزول ہوتا ہے اور روایت کے لیے شان صدور ہے. جب یہ سورہ نازل ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہاں سے ابتر سے بترا لیا گیا ہے نا. ابتر بترا یعنی دم کٹی بے نسل والے. تو رسول خدا کہہ رہے ہیں بے نسلی صلوات مجھ پر نہ پڑھو، وہ پڑھو جس میں میری نسل کا ذکر ہو. اللہ نے ہمیں کوثر والا بنایا ہے، ابتر والا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. مصعب آپ کنٹینیو رکھیں اس بات میں. میری بات تو پتہ نہیں وہ میں مفہوم کیا تھا، مکمل ہو گئی بات. آپ نے وعدہ کیا، آپ نے وعدہ کیا آج کے ساتھ جو ہے درود پڑھیں گے. ماشاءاللہ میں نے وعدہ کر لیا الحمدللہ. میں دیکھیں، اور میں یہ آپ آغا مفتی صاحب کو کیوں نہیں بولنے دے رہے آپ؟ نہیں بولنے دے رہا ہوں. ان کی محبت ہے نا، ان کی شفقت سے فائدہ لے رہا ہوں. اور میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جس بھی مفتی کے ساتھ بیٹھنا ہے مجھے ان سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ آپ آل 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 کرتے ہو مگر جب درود پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل کے بغیر علیہ کیسے کہہ پاتے ہو آپ؟ کیوں دل پہ بوجھ نہیں ہوتا؟ کیوں دل کو سخت نہیں لگتا؟ کیوں دل میں تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم آل کے بغیر درود پڑھ رہے ہیں؟ یقین مانے غیر دانستہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ آل سے نفی کرتے ہیں یا بغض ہوتا ہے کہ نہ، اصل میں دانستگی نہیں ہوتی. اس حوالے سے آپ نے توجہ دلا دی ہے، اب انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب، رکوع اور سجدے کی حالتیں فقہ جعفریہ میں کیا ہوں گی؟ رکوع اور سجدے کی حالت، جب انسان اللہ اکبر کرے رکوع میں جائے تو اس طریقے سے خم کرے اپنی کمر کو کہ اگر کوئی چیز اس پر رکھ دی جائے تو وہ گرے نہیں، یعنی کہ بالکل اسٹریٹ ہو، یہ کوشش کرے. اور جو ہتھیلی ہے اپنے گھٹنوں پر وہ پھیلا کر رکھے. اچھا، ایسے پنجہ، ہاں ایسے پھیلا کر رکھے اور پورا زور گھٹنوں کی طرف ہو. ٹھیک ہے، تو وہاں پر سبحان ربی العظیم و بحمد کہے اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمد کہے. اور ہمارے ہاں روایت ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھے، اور یہ بھی ان کی توجہ دلاؤں کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے پہلے ہاتھوں کو رکھتے تھے اور پھر جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے. رفع الیدین کی بات کریں. ہاں، رفع الیدین کے بعد زمین پر سجدہ کرتے وقت پہلے گھٹنوں کو رکھے یا ہاتھوں کے سہارے زمین پہ جائے؟ پہلے ہاتھوں کو رکھے. ہاں، ہاتھوں کو رکھے پھر جو ہے زمین پہ سجدہ کرے. ہمارے ہاں روایت ہے کہ سجدہ صرف مٹی پر ہوگا. اچھا. اور کپڑے پر یا وہ کھائی اور پہننے والی چیز پر سجدہ نہیں ہوگا. اور وہی 7 چیزیں جو ہیں جن کے لیے انہوں نے تعبیر پیش کی، 7 ہڈیاں وہ لگے، اور ناک بھی زمین پر لگے تو بہتر ہے، مستحب ہے. اور آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے.
اچھا جی جی. پھر بیٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان جملہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہاں پر بہت اچھا ایک اخلاقی نقطہ ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین سے روایت بھی ہے کہ پروردگار عالم نے 2 سجدے کیوں رکھے؟ اس لیے کہ پہلا سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ. جی ہائے یہی آیت ہے بالکل جو آپ نے پڑھی ہے. اور پھر اٹھتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے کہ موت کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے. اس کے دوران یعنی موت اور حیات کے دوران استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی زندگی اتنی قلیل عرصے کی جگہ ہے جہاں پر آپ کو استغفار کرنا ہے اور خدا کی طرف پلٹ جانا ہے. جی یہاں پر میں صحیح بخاری سے ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا. جلد اول ہے کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ علی الخمرہ، یعنی وہ باب جو نماز میں رسول خدا خمرہ پر سجدہ کرتے تھے. تو یہ روایت ہے جناب ابو الولید سے، کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہوئے ان عبداللہ بن شداد ان میمونہ کیا فرماتی ہیں قالت کان النبی علیہ وسلم یصلی علی الخمرہ، کہ وہ خمرہ پر نماز پڑھتے تھے. تو خمرہ کیا ہے؟ مجمع بہار الانوار علامہ محمد طاہر جملہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خمرہ وہی چیز ہے جس پر شیعہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی خمرہ الگ مٹی کا ٹکڑا ہے یا وہ جو کھجور کے پتے ہیں اس سے جو بنائے جاتے ہیں وہ اس پہ الگ سے سجدہ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکتب تشیع والے جو خاک پر سجدہ کرتے ہیں وہ رسول خدا کی سنت ہے، اور سیاہ سطح سے یہ ثابت ہے. اور اس بات پر بھی یہ تاکید ہے کہ ہم یہ سنت رسول کرتے ہیں. بعض لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مٹی کو سجدہ کرتے ہیں. ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ ٹھیک ہے نہیں مطلب کرتے. آپ کے خمرہ کی روایت کیسی دیکھی جاتی ہے؟ سجدہ کرنا مٹی کے اوپر صحیح بخاری میں اس کو رد نہیں کر سکتے. یہ نہیں، اس کو تو رد بالکل نہیں کریں گے، خمرہ کو تو رد نہیں کریں گے، لیکن خمرے کے ترجمے کو رد کریں گے. آپ خمرے کا ترجمہ کریں. جی جو بیان کریں. خمرے کا جو ترجمہ آپ کے ہمارے جو یہاں وحید الزمان ہیں جنہوں نے لغت کی کتاب لکھی ہے اس نے دیکھیں کیا ترجمہ کیا. دیکھیں یہ میرے پاس ہے کہ اس وقت خواتین حضرات سجدے میں جو سجدگاہ ٹکیا نماز میں پتھر یا جو بھی اس کو کہیں وہ رکھا جاتا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ سجدہ کس پہ ہوتا ہے؟ خاک پر، مٹی پر. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت جنہوں نے ذکر کی ہے یہ روایت متفق علیہ ہے. اس کی ایک اور ورژن ہے کان یصلی علی حصیر صغیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی سی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے، یعنی اس پہ سجدہ کرتے قدر ما یسجد علیہ. اس چٹائی پر اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ اتنی مقدار ہوتی جس پر وہ اور سجدہ کرتے تھے. حصیر خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہو. یعنی کھجور ایک چھوٹی سی چٹائی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، ابھی بھی یعنی کھجور کے زیادہ 10-15 سال پہلے بھی ہمارے یہاں چٹائیاں ملتی تھی جو کہ وہ پتوں سے بنائی جاتی تھی. اس کو عربی میں حصیر کہتے ہیں. ینسج من الصعف، جو کہ مختلف پتوں سے اس کو بونا جاتا تھا. وسمی خمرۃ لانه یستر الوجه من الارض. اب وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ دیکھیں بہت ساری روایات کو جب آپ ملاتے ہیں نا اسے، حضرت انس کی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ریت وہ جو مطلب وہ مٹی ہوتی تھی اس کو، ریت مٹی نہیں وہ جو کیا نام ہے کنکریاں اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں ظہر کی نماز میں پکڑے رکھتے تھے. جب ہم سجدے میں جاتے تھے تو اس کو زمین پر بچھاتے تھے. کیونکہ زمین سخت گرم ہوتی تھی. تو وہ جو کنکریاں بچھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس کو بچھا کے تاکہ زمین کی جو گرمی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب شارحین تشریح کر رہے ہیں لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْوَجْهَ مِنَ الْأَرْضِ، اس میں یہ اس لیے آپ علیہ السلام کرتے تھے تاکہ ان کا چہرہ زمین سے بچے. زمین کی گرمائش جو دوپہر میں ہوتی تھی، گرمائش لفظ ہے ہی نہیں، کہاں ہے لفظ گرمائش؟ ففی جواز الصلاۃ علی الحصیر، اس میں حصیر پر یعنی چٹائی پر نماز. المطلوب یہی ہے ہمارا مطلوب کہ رسول خدا سجدے کے عالم میں حصیر پر، چٹائی پر
الگ سے ایک گرمی کا لفظ ہے اس میں ویسے روایت؟ کوئی گرمی کا ٹکڑا نہیں، آقا نے تعویل کی ہے، بہت ساری روایت جو ہے تو ہم بھی جو یہ رکھتے ہیں نا میں الگ استاد سے سے، پوچھ لوں گرمی کا ہے لفظ اس میں؟ ہمارا تو مطلب واضح ہو یعنی گیا اس سے میں یہ مطلب لوں کہ سجدہ اصل میں مٹی پہ ہی ہوگا، یہ سنت سے طریقہ یہی ہے؟ بات یہ ہے اگر آپ زمین پر کہہ رہے ہیں تو چٹائی تو پھر زمین نہ ہوگی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مٹی پر ہی ہونا چاہیے، تو چٹائی تو مٹی نہ ہوگی. کہہ رہے ہیں مٹی پر ہی، پھر وہاں آپ یعنی چٹائی اور یہ کارپیٹ، پھر اس میں کیا فرق ہوا؟ چٹائی اور مصلی اس میں کیا فرق ہوا؟ صحیح، ٹھیک ہے. میں دیکھیں اب ہر حدیث میں اللہ کے نبی اس چیز کو ذکر کر دے ایسا تو نہیں ہوتا نا. وہ تو بہت ساری روایات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں تھی، اتنی چھوٹی چٹائی کو کیوں بچھایا جاتا تھا. کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی، ایک وجہ ہونی چاہیے. اس وجہ کو ہم نے اس روایت سے سمجھا کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں، میں اس کو ذرا میرے خیال میں مجھے کہیں نہ کہیں یہ روایت مل جائے گی، پڑھ لیں آرام سے. اس میں ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ سجدہ یا خاک پہ ہے یا وہ چیز جو درخت ایسا ہو جس کی اشیاء کو پہنا نہ جاتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس چیز پہ سجدہ ہو جو چیز کھائی نہ جاتی ہو. اچھا، جو نہ ملبوسات بنے نہ غذا بنے، اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے. اس پہ سجدہ ہوگا ہمارے یعنی کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے؟ کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل. اگر لکڑی پہ ہو سکتا ہے؟ جی، لکڑی پہ، کاغذ پہ. ہمارے ہاں ایسے یہ جو چٹائی جو بنتی ہے یہ کپڑے سے بنتی ہے، اور یہ مصلی وغیرہ کپاس سے بنتا ہے، تو ہمارے یہاں اس پہ سجدہ نہیں ہوتا. اچھا جی، اچھا، یہ ہے فلسفہ. اچھا. اور اس کے لیے دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ رسول خدا خمرہ رکھتے تھے الگ سے، وہ جو کھجور کے پتوں کی چٹائی ہوتی تھی، حصیر جسے کہیں یا تھوڑا سا ٹکڑا کہیں، تو وہ رکھتے تھے اسی بنیاد پر کہ اگر کوئی کپڑا بچھا ہوا ہو تو اس کے اوپر رسول خدا رکھ کے اس پہ نماز پڑھتے. اور تمام آپ کے ائمہ اسی طرح سے نماز اسی طریقے سے. کربلا میں امام حسین نے اسی طرح نماز پڑھی. جی بالکل. یعنی مٹی نہیں تو وہ حصیر، یعنی ایسی چیز پہ سجدہ نہیں کیا جو ملبوسات میں آتی ہو، جو پہنی جاتی ہو یا کھائی جاتی ہو. اور یہ تمام چیزیں نہ ہو تو کیا کرے آدمی؟ مٹی اگر میسر نہ ہو، مثلا کیسے ممکن؟ فرش ہے، ٹائلز ہے، فرش پہ کرے گا. اچھا، فرش پہ کر، ہاں، وہ چیز جو زمین کا حصہ ہے اس پہ سجدہ کرے گا. پتھر ہے، زمین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے جو زمینی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ معدنیات، زمین میں جو چیزیں آتی ہیں اس پہ سجدہ کرے گا. مطلب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں نے جو بات ہے اس کی بھی ایک حدیث گرمی کی تو نہیں ملی ہے لیکن بارش کی ملی ہے. بارش کی کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے موقع پر، ہاں یہ میرے پاس بھی ہے، بارش کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ایسے کپڑے وغیرہ جو چیز تھی وہ آپ نے استعمال کی. کپڑا رکھا؟ جی ہاں، یہ لفظ ہے کہ کپڑا نہیں ہو، یتقی الارض بشیء، کسی چیز سے آپ نے اپنے چہرے کو زمین سے بچایا. تو اب یہ بچانے کا جو مقصد ہوتا ہے، دیکھیں جو انہوں نے بات کی، یہ ان کا جو فقہ جعفریہ میں ان کی ایک فقہ ہے، ان کی سمجھ ہے، اور یہ ان کو فقہ اہل بیت کہتے ہیں. فقہ اہل بیت میں یہ ایک فقہ ہے ان کی کہ بھائی ان چیزوں پہ نہیں ہو سکتی ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر طاہر چیز، جو بھی پاک چیز ہوگی، بشرطے کہ وہ اتنی نفیس نہ ہو کہ وہ اتنی موٹی ہو اور وہ دبتی چلی جائے کہ آپ کی پیشانی کی سختی، آپ کی پیشانی زمین کی سختی کو نہ محسوس کرے، ایسی نرم چیز کے علاوہ ہر چیز پر سجدہ کرنا جائز ہے. اچھا. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ حصیر کا لفظ بھی آتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، بشیء کا لفظ بھی آتا ہے، کپڑے کا لفظ بھی آتا ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اپنے جو آپ کی پیشانی کے درمیان جو ہے وہ آیا تھا، وہ جو آپ نے کپڑا باندھا تھا نا سر کے اوپر، وہ آیا تو آپ نے اس کے اوپر سجدہ کیا. تو اس طرح کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو پاک ہو اور وہ جو کسی بھی چیز سے جو ہے وہ اس کا تعلق ہو، اس سے جو ہے وہ آپ کا سجدہ درست ہوگا. میرے پاس جو روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ رسول خدا نے کیچڑ پہ سجدہ کیا ہے. یہ بھی روایت ہے جی، صحیح بخاری کی روایت ہے. میں دوستوں کو بتا دوں کیچڑ پاک، یعنی مٹی اور پانی کا، یعنی بارش ہو رہی تھی،
اوپر جو چھت پر تھا وہ کھجور کے پتوں سے تھی، وہاں سے پانی ٹپک رہا تھا. رسول خدا ماہ رمضان تھا، آخری عشرے کے اعتکاف میں تھے، مگر اس حالت میں آپ نے مٹی پر سجدہ کیا، یہاں تک کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے رائے تو اثر الدین والماء علی جبہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے مٹی اور پانی یعنی وہی کیچڑ وہ ملا جلا اثر رسول کی پیشانی پر دیکھا. تو کہنے کا یہ مقصد بخاری شریف کی حدیث، یہ مجھے بخاری شریف یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا مٹی پر سجدے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر گیلی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ مٹی پر ہی سجدہ کرتے آپ کو کیا روایت میں یہ عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی علی الفراش الذی ینامان علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پر نماز پڑھتے تھے جس پر میں اور آپ علیہ السلام سوتے تھے. ایک روایت. دوسری روایت وعن انس كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. فیضع احدنا طرف الثوب، ہم میں سے ایک آدمی اپنے کپڑے کا کنارہ لے کے زمین پر بچھاتا تھا. من شدت الحر فی مکان السجود، سجدے کے مکان پر سخت گرمی کی وجہ سے، یعنی اپنے کپڑا جو کپڑے پہنے جو جیسے احرام کی طرح وہ یوں بچھا کے آپ علیہ السلام ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس کپڑے کو بچھا کر ہم اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. کس کی وجہ سے؟ من شدت الحر، گرمی کی شدت کی وجہ سے. اگلی روایت ہے حسن بصری کہتے کان القوم یسجدون علی عمامہ، قوم عمامے پر سجدہ کرتی تھی، والقلنسوہ اپنی ٹوپیوں پر سجدہ کرتے تھے، وَيَدَاهُ فِي كُمَّيْ اپنے ہاتھوں کو اپنے آستینوں کے اندر کرتے تھے. سبب کیا تھا؟ کہ زمین گرم ہوتی تھی تو ان چیزوں پہ سجدہ کیا. یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں فعل اصحاب بیان کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں رسول کا فعل کہ رسول خاک پر سجدہ بستر کے اوپر نماز پڑھی ہے. عائشہ کی روایت ہے بخاری بستر میں نماز پڑھی. اور وہ جو دوسری روایت ہے کہ معمولاً کان کا جب بھی سیگا استعمال ہوتا ہے تو استمرار کے لیے ہوتا ہے کہ وہ خمرہ پر سجدہ کرتے تھے. تو الگ سے وہاں پر ذکر نہیں ہے، وہاں پر خمرہ کا ذکر نہیں ہے، مگر الگ سے روایت موجود ہے جو جناب میمونہ سے روایت ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے فقہ ہے اور اس فقہ سے مجھے اختلاف نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا، شواہد پیش کر رہے ہیں نا کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں خاک پر یا خاک شفا پر یا چٹائی پر وہ کھجور کے پتوں پر، یا یہ ہم رسول خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ ایک گواہی ہے. مطلب آپ خاک پہ سجدہ کرنے کو سنت تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فعل قرار دیا ہے، ہوا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. وہ مٹی جو اسی جگہ موجود ہے اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی کے اوپر سجدہ کریں. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ الگ سے مٹی لا کر وہاں بچھائیں، الگ سے وہاں پر مٹی لا کر رکھیں، یا اس کو کوئی ایسا عمل قرار دے کہ اس کے بغیر ہماری نمازوں کو ہم کمزور سمجھے، ایسی کوئی دلیل ہمیں ملتی نہیں ہے. دیکھیں ہم خمرہ کو بھی مان لیتے ہیں، ہم خمرہ کو بھی مان لیتے ہیں، ہم حصیر کو بھی مان لیتے ہیں، ہم ساری روایتوں کو مان لیتے ہیں، لیکن خصوصاً ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا کہ اس وقت اگر موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا نا کہ بستر پہ بھی نماز ثابت ہے، آپ سے آپ کے کپڑوں پہ بھی نماز ثابت ہے، آپ سے ہر چیز پر نماز ثابت ہے. تو اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر مٹی ہے، جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، ہم زمین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہم نے روڈ پہ جمعے کی نماز پڑھی ہے، وہ تو اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے وہ جو ہے وہ صفحہ بچھا دی تھی، تو نماز تو پڑھنی ہے نا. جی دیکھیں نا، فرماتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی الخمرہ، یعنی جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو خمرہ پر نماز پڑھتے تھے، یعنی الگ سے رسول خدا کے ساتھ یہ حصیر موجود ہوتی تھی اور رسول خدا اسی پر نماز پڑھتے تھے. اب یہ مان لیا آپ نے کہ خمرہ پر نماز پڑھتے تھے، حصیر پر نماز پڑھتے تھے، الگ سے نہیں ہونی چاہیے، وہ ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، رسول خدا سنت بتا رہے ہیں. باقی جہاں تک آپ کا اشارہ ہے کہ مٹی الگ سے نہیں لینی چاہیے، تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں روئے زمین پر دو زمینیں ایسی ہیں جن سے افضل تر کوئی زمین ہو ہی نہیں سکتی، مکہ و مدینہ کی زمین ہے یا کربلا کی زمین ہے. تو ہم تبرکن کربلا کی نماز پڑھی میں لے کر آیا ہوں، یہ رکھی ہوئی تھی. جی. اس مٹی پہ سجدہ کرنا
اور اس مٹی کو سجدہ کرنے میں فرق آپ بتا رہے ہیں, جی اور آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے متبرک ہے, یعنی اس میں مدینے کی مٹی بھی تو ہو سکتی ہے. جی جی بالکل, مدینے کی مٹی, مکے کی مٹی اور کربلا کی مٹی, ٹھیک ہے, اس پر سجدہ کرنا چونکہ افضل ترین مٹی ہے, افضل ترین جگہ کی ہے. جیسے آب زمزم, آپ آب زمزم کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ متبرک پانی نہیں ہے, حالانکہ حضرت اسماعیل کے ایڑیوں سے رگڑا ہوا وہ پانی اور وہاں سے آیا, اور حجاج کرام تبرکاً وہ پانی لے کر آتے ہیں, پیتے ہیں, اس کے آداب ہیں, کھڑے ہو کر پئیں, قبلے کی طرف کر کے پئیں. تو ہم بھی خاک پر سجدہ کرتے, خاک کو سجدہ نہیں کرتے. یہ خاک شفا جس میں پروردگار عالم نے ایک مؤمنین کے لیے روحانی شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے, امام حسین سے توسل اور انسجام اور اتحاد کا ذریعہ قرار دیا ہے. جب یہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو اسے یاد رہتا ہے کہ حسین نے سجدے کے لیے اپنا سر قربان کیا. اچھا مفتی صاحب, آپ اب دیکھیں جو انہوں نے کہا وہ اتفاق سے مل بھی گئی ہے, یعنی آپ کا اس پہ سجدہ کرنا حرام ہوگا, ناجائز ہوگا, مستحب ہوگا, فرض ہوگا, واجب ہوگا؟ نہیں, حرام کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے نا, مٹی ہے تو وجہ ہے, کوئی حرام ہونے کی وجہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ سجدہ نہیں ہو سکتا, اس میں ہمارا اختلاف ہے, اس میں ہمارا اختلاف ہے کہ اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا, اس پہ ہمارا اختلاف ہے. لیکن اس پر جو ہے یہ آپ اس پر سجدہ کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے دین کا, نماز کا حصہ نہیں قرار دیتے ہیں, ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ اب فرض ہے اس پہ سجدہ کرنا, اس پہ نماز فرض نہیں, تو پھر اختلاف ہمارا. یہی ہے, بہت عمدہ موقف بیان کیا. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس خاک پہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے اس کے علاوہ کسی اور خاک پہ سجدہ نہیں ہو سکتا, افضل اس پہ ہے, اور خاک پہ اور بھی سجدہ کرے گا تو اور خاک پہ ہونا چاہیے, یا ایسی چیز پہ ہونا چاہیے جس پہ سجدہ جائز ہے. کافی. واہ واہ واہ.